ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، نولی کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے۔ اسی طرح فارن فنڈنگ کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بس کے آگے پھینک دیا، 2 گورنر بھی پھینک دیے، 2 اپنے ساتھی جو فوت ہو گئے ان کا بھی کہا کہ یہ خود ہی بناتے رہے ہیں، یہ خود ہی کرتے رہے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے رہے ہیں، پیسے وصول کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اکاؤنٹ خود کھولے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو 11 اپنی جماعت کے افراد بھی وہاں قربان کر دیے، لیکن انشاءاللہ یہ 1 تاریخ سے 4 تاریخ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے اور یہ ملک کا معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس حکومت سے نجات ملے گی اور ایک عوام کے مینڈیٹ سے ایک نئی حکومت انشاءاللہ وجود میں آئے گی۔ جناب بھائی صاحب کیا کہیں گے، آف لیگ تو کمٹمنٹ بھی کی اور لیکن پھر عمران خان کے ساتھ جا کے جڑ گئی، باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ علیحدہ ہو گئے، آزاد ارکان جو عمران خان کا ساتھ دیتے علیحدہ ہو گئے، تو آف لیگ کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، نقصان آنے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کاف لیگ ایک جماعت ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور رسول کیا ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جب ایک ایسی صورتحال بنے کہ حکومت خود ہی اپنی نظروں میں گر گئی تھی، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کہ آپ عمران خان کو سیاسی شہید تو نہیں قرار دلوانا چاہتے ہیں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ملک کے لیے کیا جاتا ہے۔ سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس نے ملک کے لیے کام کیا ہو اور اس کو غیر آئینی عمل سے نکالا جائے۔ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا تھا 2017 میں جب حکومت چل رہی تھی، اور ایک ایسے عمل سے جس کو نہ عدلیہ دفاع کر سکتی ہے نہ تاریخ دفاع کر سکتی ہے، حکومت توڑی گئی۔ آج ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، ابھی جو IMF کی رپورٹ آئی ہے اس کو ذرا پڑھ لیں، آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور ہم کتنے گہرے کھڈے کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ صرف حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ویسے کیا کہیں گے، عمران خان جو کہتے تھے نہ میں بلیک میل ہوں گا، نہ ڈروں گا، نہ جھکوں گا، کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بلیک میل ہو گئے ہیں اور وہ جو خط لے آ رہے ہیں وہ کس کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے پچھلے کم از کم 4 سال جو ہونے لگے ہیں ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے، تو وہ بلیک میل نہیں ہوتے، یو ٹرن لینا، ان کا جھوٹ بول دینا، غلط بیانی کر دینا اور یو ٹرن لے لینا۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ بزدار صاحب کو بھی بس کے آگے پھینک دیا ہے اور پنجاب ایک اپنی تاریخ کے نام نہاد بہترین وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے کام ہے یہاں پر، اور سرپرائز جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملا ہے، جو انہوں نے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا، تو سرپرائز جو بزدار صاحب کو ملا، اب اور کچھ کہنے کو تھا نہیں تو ایک کاغذ لہرا دیا۔ تو ہمیں بھی خود بڑا افسوس ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو دوسرے دنیا کے ممالک جو ہے وہ خط لکھ کر دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی 23 کروڑ کے ملک کے وزیر اعظم کو دوسرے ممالک